جی اور یا صاحب افغانستان کے بعد ایران سے بھی چھٹی دیکھیں اور اس کے بعد جو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایران چین سے اپنی قربتیں بڑھا رہے ہیں، جو بھارتی ٹی وی چینلز کہہ رہے ہیں، ہونے کیا جا رہا ہے، اس خطے کا جو نقشہ بدلنے والا ہے یا جو چیزیں یہاں پہ چل رہی ہیں وہ ہیں کیا، ذرا ہمارے ناظرین؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر اگر میں یہ کہوں سنگل کہ اس کی ریزن کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، تو وہ طالبان کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ 22 جنوری 2009 کو انہوں نے ایک سڑک بنائی تھی نیمروز پروونس میں، 2 ضلع ہیں افغانستان کے، دلارام اور زرنج۔ ٹھیک ہے، یہ پوری کی پوری روڈ، دلارام جو ہے یہ بارڈر ڈسٹرکٹ ہے ایران کا، اور زرنج جو ہے یہ آگے جا کے قندھار کے پاس آتا ہے، پھر قندھار سے ہرات جاتی تھی وہ روڈ۔ افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے، اور انڈیا کی پہلے دن سے یہ کوشش تھی کہ افغانستان کا پاکستان پر انحصار ختم کر دیا جائے، اور اس کے لیے آسان ترین راستہ یہ تھا کہ آپ چہابار کی جو بندرگاہ ہے جو گوادر سے کوئی 70-80 کلومیٹر دور ہے، اس بندرگاہ سے ایک راستہ نکالیں زاہدان، کیونکہ اس کے ساتھ 400-450 کلومیٹر پاکستان چلتا ہے، اور وہ زاہدان سے پاکستان کے بعد آگے جا کے وہ رباط کے پاس جا کے نیمروز پروونس جو ہے ان کا، ہلمند کا جو علاقہ ہے اس میں انٹر ہو جاتا ہے، ہلمند ریور کے پاس۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرتے ہیں کہ ہم افغانستان میں روڈ بنا دیتے ہیں اور اس روڈ کو ہم کنسٹرکٹ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہو جائیں گے۔ 2009 کے 22 جنوری کو یہ کمپلیٹ ہوئی ہے، اور 27 مارچ کے قریب طالبان نے اس روڈ پہ قبضہ کر لیا۔ اچھا، اور یہ اس پہ تھا $152 ملین خرچہ آیا تھا انڈیا کا۔ اب وہ علاقہ ایسا ہے کہ جس علاقے کے اندر برٹش ٹروپس تھی، صحیح ہے، انہوں نے بانٹے ہوئے تھے علاقے کسی کو، تو برٹش ٹروپس کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ ٹرینڈ ہیں رائٹنگ کے اوپر، یہ وہ سارا کچھ جلنے والا باغ سے ٹرینڈ ہوتی چلی آ رہی ہیں، لیکن ان کو انہوں نے نکال دیا۔ آخری جو ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ چونکہ ایران کا بڑا مفاد تھا، تو ایرانی جو فورسز تھیں انہوں نے آ کے ان کو اس قبضے سے نکالا، جس میں ایران کے 3 لوگ بھی وہاں مارے گئے تھے۔ لیکن اس سارے عرصے میں ایران نے چہابار کی بندرگاہ جو ہے اس کو استعمال جو ہے وہ کرتا رہا 1-2 کاموں کے۔ ایک تو اس لیے کرتا رہا کہ پاکستان سے آٹا خریدتے تھے ایران، انڈیا نے کہا ہم آٹا دے دیتے ہیں، کوئی اور چیزیں خریدتے ہیں۔ انڈیا کی ایک بندرگاہ ہے کنڈالا، صحیح ہے، کنڈالا بمبئی سے ذرا اوپر کر کے آتی ہے، کراچی سے ذرا نیچے ہے۔ کنڈالا سے ایک بندرگاہ سے انہوں نے روٹ بنایا ہوا تھا جہازوں کا، اور آگ ہاتھی میں کنڈالا، وہ نہیں جو فلم مشہور، پتہ نہیں کس کی فلم، عامر خان کی فلم ہے، تو کنڈالا بڑا خوبصورت علاقہ بھی ہے۔ تو کنڈالا سے چہابار تک جاتی تھی، چہابار سے پھر آگے جا کے وہ پھر آگے لے کے جاتی تھی، لیکن اتنی ٹریفک نہیں تھی۔ ایران کی جو ریلوے سسٹم بہت اچھا ہے، زاہدان تک آتا تھا، پھر زاہدان سے آگے پاکستان میں جوڑتا ہے، کرمان، پھر اصفہان، پھر سب جگہ بہت اچھی ریل سسٹم ہے ان کا۔ ایران چاہتا تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ بنائیں، آپ کم از کم ہمارے علاقے میں سارے ٹریفک جو ہے ریل کی رکھیں، اور ریل کے اوپر ہم اتنا بڑا کنٹینر رکھ دیں گے۔ کنٹینر اٹھایا اور ٹرک پہ رکھ دیا کہ افغانستان لے گئے، کیونکہ افغانستان میں تو ریلوے سسٹم نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایران کی ایگریمنٹ تھا کہ یہ جو ہے یہ اس کو خریدا جائے، لیکن ہوا یہ کہ ایران کو چائنا نے کچھ آفرز دی، اور یہ چائنا کا جو پہلا دورہ تھا یہ ہوا ہے اس کے بعد تقریباً 2016 میں فرسٹ وزٹ ہوا ہے چائنیز پریزیڈنٹ کا۔ جب باتیں شروع ہوئیں تو اسرائیل جو ہے اس کا دورہ کر دیا مودی نے 2017 میں۔ یہ دونوں جب 2017 میں مودی نے دورہ کیا تو اس نے تھوڑا سا اپنے ہاتھ پیچھے ہٹایا، تو آیت اللہ خامنئی کا آپ کو یاد ہوگا کشمیر کے حق میں بیان آیا تھا کشمیر کہ انڈیا کو نکلنا چاہیے اور کشمیر کو آنا چاہیے، اس سے رفٹ شروع ہوئی۔ لیکن چونکہ انڈیا کو تیل سستا چاہیے ہوتا تھا، تو آج تک روزانہ 4,25,000 بیرل جو ہے وہ تیل جو ہے وہ ایران کا خریدتا رہتا تھا، لیکن ایران کو راستہ نہیں چائنا کے مل رہا تھا۔ چائنا کے ساتھ زیادہ ان کی یہی تھی کہ باہر تیل کی خریداری وغیرہ کرتے ہیں، لیکن انڈیا میں حوصلہ امریکہ کا اتنا نہیں ہے جتنا چائنا میں تھا۔ چائنا نے گزشتہ کو 25 دن سے ایک بہت لمبی چوڑی نیگوسیشن ہوئی ہیں، اور اس نیگوسیشن میں انہوں نے $400 ارب کی ایگریمنٹس ہیں جو پارلیمنٹ میں پیش ہوئے ہیں، جو ان کے منسٹر نے آگے سنائے ہیں، وہاں پر $280 بلین 25 سال میں انویسٹمنٹ ہوگی
280 ملین ٹن آئل اینڈ گیس میں ہوگی، کیونکہ ایران کے پاس ذخیرہ بہت ہے اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کا، اور $120 بلین جو ہیں یہ ٹرانسپورٹیشن کے اندر ہوگی ان کا، جس میں ان کے روڈ انفراسٹرکچر ہے، باقی چیزیں ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ یہ اتنا 18 پیج کا یہ ایگریمنٹ ہے، یہ ابھی تک ان کا سائن نہیں ہوا، لیکن اس سائن ہونے سے پہلے، یعنی ابھی انہوں نے دستخط نہیں ہے، انہوں نے انڈیا کو جھنڈی کرا دیا۔ اچھا، ان کا بھائی جان اب آپ دیکھیں $3 بلین انڈیا کا ضائع گیا افغانستان میں، ڈیولپمنٹ کی، اسکالرشپ دیا، فلانا کیا، یہ کیا، وہ کیا، اور تقریباً $1 ارب کے قریب یہ جو ہے ایک انویسٹمنٹ جو ہے وہ یہاں آپ اندازہ کریں 25 سال کا ایگریمنٹ کیا تھا انہوں نے چہابار کے ساتھ کہ ہم یہ پورٹ چلائیں گے اور ہم اس پورٹ کے ہینڈ ہوں گے۔ اچھا، اور یہ سب ابھی جو نکلا ہے کہ بھارتی کمپنی اس کو نہیں بنائے گی، لیکن ریل لنک بنے گا، ایران تو خیر بنے گا، لیکن روٹ تو بن گیا، ایک متبادل راستہ تو ہے، لیکن اب انڈیا آؤٹ ہوا ہے اس کے ٹھیکے سے۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے نا، ایران جو ہے وہ اس کے پاس 2-3 بندرگاہیں ہیں، ایک چہابار ہے، ایک بندر عباس ہے، ایک آگے جا کے کیش آئی لینڈ کے پاس، ٹھیک، آپ کیش دبئی میں جو لوگ رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، ویزا آؤٹ لیکن سب سے جو محفوظ ابھی تک بندرگاہ سمجھی جاتی ہے وہ چہابار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے اگر بلاک ہو جائے تو چہابار تھوڑا سا اس سے باہر رہتی ہے، اسٹیٹ آف ہرمز وہ کام چلتا رہتا ہے۔ جو ایران جو ہے اس کے پاس سب سے بڑا امپورٹنٹ ترین ریسورس یہ ہے کہ اس کے پاس کیسپین سی کا علاقہ، اچھا، اور اگر وہ ایک زائدان سے، یہاں سے زائدان تک اگر روڈ لے جائیں تو زائدان سے پھر آپ مشہد تک آلریڈی ٹرین موجود ہے، اور مشہد سے اوپر پھر تھوڑی دور آگے جا کے آپ کیسپین پہ چلے جاتے ہیں، اور کیسپین سے اگر آپ سی کے اندر ٹرانسپورٹیشن کریں تو آپ خود سوچیں کہ آپ تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قزاقستان، آذربائیجان، یہ ساری اسٹیٹس ہیں، ایون رشیا، یہ کیسپین کے ارد گرد رہتی ہیں، یعنی کیسپین کے جو کیسپین بیسیکلی سمندر ہے لیکن ہے ایک جھیل نما سمندر، صحیح، یہ کسی جگہ کسی اور دوسرے سمندر سے ملتا نہیں ہے، اور یہ باقاعدہ اتنا بڑا ہے، آپ وہاں اگر جائیں تو یہ آپ کو واحد علاقہ ملے گا کہ جس کے ارد گرد پہاڑ ہیں، اور مری کے پہاڑ اور سمندر سے ریت ہوتی ہے، وہ اکٹھے ملیں گے آپ کو اس جگہ پہ۔ یہ جو رامسر کا علاقہ ہے، رشت کا علاقہ ہے، پھر اس کے بعد اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ یہاں روڈ اس کو ٹرین کا روٹ اگر بن جائے تو آگے اس کی ٹرین کا سسٹم بڑا ٹھیک ٹھاک ہے، تو آگے مسئلہ یہ ہے، یہ سب سے اچھی بات یہ ہے اور جو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایران کے ساتھ جو چائنا کا ایگریمنٹ ہوا ہے باوجود امریکن سینکشنز کے، یعنی امریکہ کا پریشر چائنا پہ بھی ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ امریکہ پہ چائنا کا پریشر نہیں، امریکہ کا پریشر ایران پہ بھی ہے، بالکل ہے۔ کیوں ہوا ہے؟ ایک چیز جو پاکستان سے چائنیز گزشتہ 25-30 سال سے ڈیمانڈ کرتے آئے ہیں، جو آج تک ہم ان کو نہیں دے سکے اپنی سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں we need 20 years continuity and we need 20 years stability۔ وہ تو صرف ایک ہی صورت میں آ سکتی ہے، تو ایران والا سسٹم بھی تو ہے نا، اس کو کیوں نہیں آپ لیتے؟ صدارتی سسٹم، ایران کا سسٹم جو ہے خلافت کا سسٹم ملتا جلتا ہے، امامت کا سسٹم، ٹھیک ہے نا، ہاں اس کو کیوں نہیں، مطلب فوج کے اوپر پہ ایران جو تھی، ایرانی جو تھے وہ یہ فوج کو سرپاس کر کے آئے، مطلب ایران جو تھی ٹیک اوور کیا تھا، آپ کو پتہ ہے، اچھا، بادشاہ ایران کی 7.5 لاکھ فوج تھی، لیکن چونکہ پبلک کے دل دھڑکتے تھے تو آیت اللہ خامنئی آ گیا۔ اگر آیت اللہ خامنئی آ سکتا، اور یہ لوگ بڑی غلط بات کرتے ہیں کہ صرف واچو کے سارے شیعہ ریلیجن ہے، نہیں، اگر سسٹم کو چلنے دیا جائے تو سسٹم چلنے دیا، لیکن آج آپ صبح سے میں ایسے دیکھتا ہوں، آج آپ صبح سے پاکستان کی ٹوٹل ساری چیزیں ہٹا رہے ہیں، یعنی جھوٹ کی بادشاہت ہے۔ میں کم عمران خان کی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، بلاول کی آج آپ کو ایک کمال کہانی سناتے ہیں، یعنی حیران کن بات، انہوں نے ایک رپورٹ وہاں لہرائی کہ یہ رپورٹ ہے ابراج کمپنی کے اوپر، ہاں، ان کے دوست ہیں، ان کے دوست کہ عمران خان، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کا نام اس میں لکھا ہوا، پرائم منسٹر پڑھ کر سنایا۔ وہ رپورٹ نواز شریف کے زمانے میں مرتب ہوئی تھی، ان کی اماں نے ان کو پرائم منسٹر لگایا ہوا تھا اس وقت عمران خان کو، جس سن میں وہ رپورٹ پبلش، یعنی اس سے بڑی کیا فراڈ ہو سکتا ہے؟ دا پرسن جو کہ اسپائر کر رہا ہے پرائم منسٹر بننے کا، وہ ایک ایسی رپورٹ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ جو رپورٹ
नवाज शरीफ के जमाने में पब्लिश हुई है और कहता है उसमें देखें इट्स रिटन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, उसमें ऐड हुआ है और चल भी रही है। ये आप पूरे पाकिस्तान में झूठ का कारोबार चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जिक्र हो रहा होगा। प्राइम मिनिस्टर तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं था सर, 2010 के। उनके बकौल इमरान खान साहब नहीं, द रिटन जो टेक्स्ट चल रहा था ना रिपोर्ट का, इसका मतलब रिपोर्ट हैज बीन फज्ड। मतलब अब तो भी इमरान खान को कहे बचगानापन में हमारा जवाब नहीं किसी भी लीडर का। लेकिन वो तो कहते हैं जो फुटेजेस दिखाई हैं कि इमरान खान साहब की कबीना के इजलासों में बैठे हुए हैं। देखें अबराज ग्रुप जो है ना, देखें अब इस पे बात कर लेते हैं आज थोड़ा सा। देखें अबराज ग्रुप जो है या के इलेक्ट्रिक है, ये सारा कुछ, इसके अंदर एक बात तो यह है कि सिंध गवर्नमेंट को तो आप कह रहे हैं भाईजान आप सीधे पीछे हट जाओ, तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं क्योंकि तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। फेडरल गवर्नमेंट है, खा वो जरदारी की हो, खा वो नवाज शरीफ की हो, खा वो बेनजीर की हो। आप मुझे ये बताएं कोई एक छोटी सी बात, एक एग्रीमेंट अगर हो गया, आपको 1-2 साल मिले हैं आप उनको ठीक करने में, आप इन 2 सालों में एग्रीमेंट ठीक नहीं कर सके। उसकी वजह है, मैंने कल भी बताया था, बहुत दफा बताता हूं कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम हमारा डेमोक्रेसी का है, इसमें जो बड़े बड़े सरमायादार लोग हैं हर पार्टी को फंड देते हैं और दुनिया पाकिस्तान में नहीं, हर दुनिया के हर मुल्क को फंड देते हैं और उनके वफात को कोई पार्टी जो है कोई चैलेंज नहीं कर पाती। सही। और यही वजह है कि हर पार्टी को वोट भी पैरा होता है, फंड भी पैरा होते हैं, दोनों चीजें। इसे सरमायादार उसमें करता है और जिम्मेदार जो है उसके पास वोट होते हैं, वो कहता है मैं इतने नंबरदार मेरे साथ हैं, इतने नंबरदार करते थे। यही वजह है कि अब राज कंपनी जो आज भी देखें आप वहां पर मसला हल नहीं हो सका। आज सारी सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं, इकट्ठी बैठ किसके खिलाफ? एमक्यूएम एहतजाज कर रही है। ओ भाई तहरीक इंसाफ कर रही है। ओ भाई तुम्हारे अंडर नहीं है, यानी पाकिस्तान को इन्होंने मजाकिस्तान बना दिया। अच्छा, और ये सब ये तो चलो बहस है, अब भारत के पास अब करने को क्या रह गया? देखिए भारत इस खित्ते से आउट नहीं खित्ते से या उसका कोई नया रोल दे दिया अमेरिका? खित्ते से आउट नहीं होता सर। क्या रोल? अब रोल उसका ये है टू कंटेनमेंट ऑफ चाइना रोल है। मैं आज अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि इंडिया चाइना को जब तक ये बनती है उससे पहले ही ब्लॉक पे आप रोड ब्लॉक करो उसके। अच्छा। और वो उसमें सबसे बड़ी बात है कि जब आप कहेंगे तो आपको मलेशिया और इंडोनेशिया की भी कॉन्सेंट लेनी पड़ेगी। आज ही मैं रिपोर्ट में खैर वाशिंगटन पोस्ट किसकी थी उससे पढ़ा। अब देखिए आप अंदाजा करें कि इंडिया, मैं आपको उस दिन कहा था कि जो पेंटागन स्ट्रेटेजी बनी है ना, नई पेंटागन स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी ये है कि इस रीजन के अंदर कंटेनमेंट ऑफ चाइना इन इंडियन सी, क्योंकि अभी तक चीन के पास वो कैंटन की जो बंदरगाह है उससे वो निकल के जब वो नीचे आता है तो एक उसको समुद्री रास्ता मिलता जरूर है, लेकिन वो रास्ता इतने तंगो तारीख, इतने जजीरे हैं, देखा ना, जजीरों के दरमियान सी एक रास्ता जहाँ डीप सी मिलता है, क्योंकि बाकी तो खतरा ये होता है कि टाइटैनिक हो जाएंगे आप। सही। आप इस जजीरे से छुपे हुए जजीरे से टकरा जाए, उससे आप उस रूट पे चलते हैं ताकि आप सेफली आप आगे जाके अफ्रीका भी जा सकें, फिर यूरोप भी जा सकें, बाकी जगह। अभी तक दुनिया में इंसान ने इतनी बड़ी चीजें नहीं इजाद की कि चाइना शिप जहाज उड़ने वाले हों और वो तेल भी ले जाएं और सब, वो तो नहीं हो सकता ना। खुद तेल बताते खुद इतना होता है कि जो जहाज के अंदर जिसको उड़ाने के काबिल उससे ज्यादा नहीं ले जा सकते। तो इंडिया का जो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर जो ग्रुप्स में लोग अमेरिका ने शामिल किए थे ना, उसमें चीन नहीं था, लेकिन उसमें इंडिया था, उसमें अफगानिस्तान था जिसको आप निकाल दें, ठीक है, उसके अंदर नेपाल था, अब नेपाल भी निकल गया, उसके अंदर बांग्लादेश था अभी तक है, उसके अंदर बर्मा था अभी तक है, उसमें थाईलैंड था, उसके अंदर जापान था, उसमें फिलीपीन था, उसमें मलेशिया था, उसमें इंडोनेशिया था, ये सारे वो मुल्क हैं। और 3,70,000 अमेरिकन फौज जो है इस पूरे समुद्र के अंदर मौजूद है। सही है, छोटी रही है। और उसके बाद तकरीबन उन्होंने कहा था कि 11 के 12 उनके जो शिपमेंट्स बड़े बड़े होते हैं जिसके ऊपर जहाज उतर सकते हैं, वो कोई तकरीबन वहाँ पर बेड़े जो हैं वो खड़े हैं। और डिगो गार्सिया तो आपको पता ही है उनका मेन हमेशा से हब रहा है। इसमें श्रीलंका भी था, इसमें मालदीव जैसा जजीरा भी था। ये सारे इलाके जो थे, कहते कि ये अगर इस जगह हम कंट्रोल कर लें तो फिर चाइना कम से कम इस वक्त जो कुछ कर रहा है वो कोरियन सी के अंदर वहाँ से गुजर के निकलता है, वो नीचे आता है, तो चाइना की कंटेनमेंट हो जाएगी। तो उतनी देर में पाकिस्तान को डिस्टर्ब रखेंगे, यहाँ शोर शोर मचता रहेगा, तो यहाँ पर फिर उसका सी पैक नहीं बन सकेगा। क्योंकि देखिए चाइना का मसला यह है कि चाइना की सबसे बड़ी बात मसला यह है कि 94% जो आबादी है वो रहती है इन दी ईस्ट। मतलब बीजिंग में रहती है, मतलब शंघाई में रहती है, मतलब हांगकांग में रहती है, उन सारे इलाकों में रहती है। जबकि ये जो साउथ है जो हमारे साथ लगता है,
اس علاقے میں اس کی تقریباً 6% آبادی رہتی ہے، جس کے اندر آپ کا سنکیانگ بھی آتا ہے، تو کاشکر بھی آتا ہے، تورنائی بھی، یہ تو کیا نام ہے ایک اور بڑا شاندار شہر کاشکر ہے، اور ابھی یاد آ جاتا ہے، بٹ جہاں ہماری وہ جو فلائٹ بھی جاتی ہے ہرمچی، یہ پورا علاقہ ہے۔ تو یہ علاقہ خالی ہے، لیکن اس علاقہ جو ہے کہتے ہیں پلینٹی آف ریسورسز جو ہیں اس علاقے کے اندر۔ یہ گوبی ڈیزرٹ کا علاقہ تھا جہاں سے گھوم کے پھر مارکو پولو جب وہاں گیا تھا اور وہاں جا کے پہنچ، اس علاقے کو وہ آباد ہوتے ہوتے عمر لگتی ہے۔ آپ خود دیکھیں نا کہ ایک انہوں نے پروڈکٹ جو بنائی ہے، اس پروڈکٹ کو یہاں لانے میں، یہاں پہ ویئر ہاؤسز بنانے میں، سب کچھ کرنے میں، اور پھر اتنا بے آباد علاقہ ہے کہ یہ جو بھی جس پہ لڑائی ہوئی ہے، یہ جو لی کا علاقہ جو ہے جس پہ اپنا اس کے عزت بیگ والا جو علاقہ ہے، اس میں لڑائی بے آباد، بندہ دور دور تک تو اصل مطلب یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اب انڈیا کو اب وہ ادھر انہوں نے انوالو کرنا ہے۔ کیا انڈیا کر لے گا؟ کیا انڈیا کیپیبل ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کے ساتھ ساتھ اس جو سب سے بڑی خرابی ہوئی ہے افغانستان، ہم بھول جاتے ہیں ہمیشہ، وہاں پہ میں آج ان کا زبیلا مجاہد جو ہیں، ہم بار بار کہتے ہیں جی اس ہفتے کوئی پیش رفت ہو جانی ہے، 10 دن بعد ہو جانی ہے، ایک تو چیزیں رکی کیوں ہوئی ہیں، وہ معاہدہ کدھر گیا؟ نہیں، قیدی بھی چھوٹ رہے ہیں۔ 135 دن ہو گئے ہیں، اور 135 دن میں اب تھوڑی سی دم رہ گئی ہے۔ اچھا، امریکن سپائی روز تقریباً 150 کے قریب نکل رہے ہیں، 200 کے قریب، بعض دفعہ 300-350 میں۔ لیکن دوسری طرف ان کا جو لائن اپ ہے، رشید دوستم کو انہوں نے فیلڈ مارشل بنا دیا، وہ اپنی تیاریاں کر رہے ہیں، عبداللہ ویسے دیکھیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے امریکہ سے کہ ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم خود لڑ لیں گے۔ دیکھیں آپ اگر ہونی لڑائی ہے، آپ پٹھان کو جانتے نہیں ہیں نا، آپ پٹھان کے بارے میں ہمارے دوست تھے، اور میں نے عمر گزاری ان کے اندر، پریشان خٹک صاحب، ہاں جی، کہتے ہیں جی وہ غریب لوگ ہیں یہ، میں کہتا ہوں پٹھان و خٹک ہوں، جب بھی ان پہ باہر سے عمران راج آپس میں ضرور لڑیں، تربور سے لڑتے ضرور ہیں۔ اچھا، اب وہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ ان کی تقریر سنیں، عبداللہ کی، آپ اشرف غنی کی تقریر سنیں، آپ احمد کرزئی کی تقریر، وہ یہ مان ہی نہیں سکتے کہ طالبان ان پہ حکومت کریں۔ وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئے، یہ تو مولوی لوگ ہیں۔ آپ پشتون کی 2 طرح کی لوگ ہیں، پشتون پورے پشتون بیلٹ میں 2 طرح کے لوگ، ایک وہ لوگ ہیں جو انتہائی ماڈرن ہیں، صحیح، جو کہ مکمل طور پہ جن میں آپ کو ایتھیسٹ ملیں گے، خدا کے منکر ملیں گے، اور پشتون ولی کو لے کے نکلیں گے، اور وہ ان کے نزدیک پشتون ولی جو ہے اس میں اسلام شامل ہی نہیں ہے، ٹھیک۔ لیکن بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو بھی سنائیں گے، مذہب کو بھی سنائیں گے، لیکن نماز 5 وقت کی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، اور پوچھو کیا ہے، دسن کا پچھتانا منسلے کی، تم کیسا پٹھان ہے کہ نماز نہیں پڑھتا؟ وہ عادتاً پڑھتا، تو روزہ وہ کہتے ہیں یہ ہماری پشتون ولی میں شامل۔ تو عجیب و غریب وہاں پر کلچر ہے، اور کابل کا کلچر اور یہ کلچر ہمیشہ سے مختلف رہا ہے۔ اسی لیے دوستم وغیرہ جو ہیں، یہ رائٹ فرام 1979 یہ لڑتے آئے ہیں مولوی سے۔ اسی طرح 1988 آنورڈ عبداللہ جو ہے یہ لڑتا آیا ہے حکمت یار سے، اور وہ حکمت یار کو پاکستان بندہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو انڈیا سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ پاکستان نے میرے ساتھ زیادتی کی، اور چونکہ ایران نے ان کو مدد کیا تھا۔ یہ عثمان صاحب سچویشن پھنسے گا اس وقت اپنے آپ کو پالیسی لائن گائیڈ لائن بنانے وقت ایران کس کا ساتھ دیتا ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 90% اس وقت چائنا کی انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر، اپنا افغانستان کے اندر، اور چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو چائنا کبھی بھی ضائع نہیں کرنے دے گا۔ امریکنز نکلے اس بات پہ ہیں کہ ان کی کانگریس سے کہتی تھی وی آر پیئنگ دی سیکورٹی آف دی چائنیز کمپنی، we cannot spend taxpayers money on Chinese companies security۔ تو یہ بیسک ایشو تھا جس کے لیے، کیونکہ وجہ یہ تھا کہ جب ہانگ کانگ میں ٹینڈرز ہوئے ہیں تو چائنیز کمپنی سب سے کم پیسے پہ ٹھیکہ دے کے انہوں نے یہ جو تانبے کا اور گولڈ کا اور گیس کا اور آئل کا اور لیتھیم تو بہت بڑی بات، یہ سارے ٹھیکے جو چائنیز کے پاس ہیں۔ تو اگر وہاں پر ڈسٹربنس کرنے کے لیے ایران پہنچا تو ایران کے ساتھ مسئلہ بنے گا، تو ایران کی اپنی بھی ڈسٹربنس ہوگی۔ تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ ایران جو ہے وہ خاموش رہے گا افغانستان کے اپنے شیعہ لوگوں کی وجہ کو۔ اچھا، ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی پچھلے دن، اوریہ صاحب کے ایک سابق سفارتکار اور افغانستان میں پاکستان کے سفیر محمد صادق کو نمائندہ خصوصی برائے افغانستان بنایا گیا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے تمام جو فیکٹس ہیں اور جتنے بھی سیکٹس ہیں
बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और बड़ा काम किया था उन्होंने अपने दौर में, उनका इस वक्त जो माहदा तय पाने के बाद जो तकर्रुर है वो कितना सूदमंद देखिए साबित वो तकर्रुर छोटे हिस्से पे हुआ था। वो हुआ था जिस वक्त इन्होंने पीछे हटने शुरू की थी, आपको याद होगा कि ज़लमे खलीलजाद आया था। हाँ। और उसने आके कहा था कि इनको राजी करो वरना हम ठीक कर लेंगे। देखिए आज जो बयान आया ज़बीरा मुजाहिद का ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है चूंकि इमारत इस्लामिया और अमेरिका के दरमियान मुआहदा होने वाले 2 माहदे के 135 यहाँ मुकम्मल हुए, इस हवाले से हम दर्ज ज़ैल नुकात नशर कर रहे हैं। माहदे को के मुताबिक रियासत मुत्तहिदा अमेरिका और बैरूनी इत्तेहादियों की जानब से अफवाज में कमी और 5 अड्डों से इनखला का एक बेहतरीन और मुस्बत कदम है। पहली बात यह है कि 5 अड्डे खाली कर चुके हैं और अफवाज कभी हो गया, 5 अड्डे उन्होंने तालिबान के हवाले किए। अच्छा, मैंने उस दिन बताया था कि ये कहाँ हवाले हो गए। ठीक है, इतनी मतलब माहदे की पहली शर्त यानी कैदियों की राय के मैंने अब तक भी हो गई, अब तक ताखीर थोड़े से 400-500 कैदी रह गए उनके पास। इमारत इस्लामी के रहनुमाओं की ब्लैक लिस्ट का मामला भी ताल नहीं हल सका, ब्लैक लिस्ट से निकालो, अमेरिका ने निकालना है। दस्तखत इमारत मुजाहिदीन के बैनूनी अफवाज पर हमले दर्ज नहीं हुए जो वजारत खुद इमारत इस्लामी, ये उन्होंने साबित किया है कि हम इतने मुत्तहिद हैं कि हम अमरीकियों पे हमला ना करने का ऐलान करें तो कोई और बंदा भी आकर हमला नहीं कर सकता। दे प्रूव्ड इट। देखिए जिस वक्त उन्होंने मोहलत मांगी थी सीज फायर की, तो अमेरिकन को असल में इंडियंस ने उन्होंने कहा था कि ये सीज फायर नहीं करा सकेंगे क्योंकि इनके अंदर ग्रुप्स हैं और जिस दिन उन्होंने 2 महीने का सीज फायर मुकम्मल किया तो अमेरिका के 5 तरह जमीन निकल गई कि तालिबान इस हद तक मुत्तहिद है। अगरचे मतलब सही मौजूद है कि मैदान जंग से बाहर कोई फौजी कार्रवाई ममनू है, मगर बदकिस्मती से अमरीकी फौज के मुकल की हामी जहाँ से गुज़श्ता 135 उन्होंने उसकी लिख दी है। ठीक, और उसने कहा कि इन असल में यह है कि ये इन्होंने थोड़ा बहुत उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत जो खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं इसके बारे में उन्होंने कहा है कि जल्द अज जल्द इस सूरत हाल से नाजायज़ फ़ायदा न कोई और ना उठा ले और इसको अमल करो पूरी तरह। वो जो सादक किया था ना वो ये था कि तालिबान ने एक मैसेज दिया था अमेरिका को कि अगर इतने दिनों में हमारे कैदी रिहा ना हुए तो हम ऐलान कर देंगे कि माहदा ख़त्म। उस पे ऊपर अमेरिका है उन्होंने फ़ौरन ज़लमे खलीलजाद को भेजा। सिर्फ सादक नहीं गया था, कमर बाजवा साहब भी गए थे। हाँ बिल्कुल, बाजवा साहब भी गए थे, पूरी मुलाकातें करके आए थे। मतलब सादक साहब तो ऐसे लेपअप होती है ना। इमरान खान साहब भी दुआएं कर इमरान खान साहब उनकी दुआएं बहुत चल रही हैं, कर रहे थे। उनके बनिगाला से दुआ हो रही है बड़ी। चलें जी, जहाँ से भी हो अल्लाह करे पाकिस्तान के हक में तमाम दुआएं कबूल हों, मुश्किलात से हम निकले हैं और हमारी आवाम भी सुख का सांस लें। नाज़रीन लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आते हैं और फिर एक अहम इशू नैब की कारकर्दगी को ख़ास तौर पे जो बड़े केसेस और करप्शन के केसेस हैं उनका क्या हाल है, क्या बन रहा है, बात करेंगे। एक साबिक प्रोसिक्यूटर्स हमारे साथ होंगे, आप हमारे साथ रहिए।